بس میں نے کہا ابھی شکریہ بھی ادا کر دیا جائے سب کا کہ جو پاکستانی بلاگس آپ لوگوں نے دیکھے، اچھا ٹائم گزرا ہمارا، لیکن اس مرتبہ بیچ میں تھوڑی سی یہ جو ہے نا، خیر یہ تو کوئی حصہ ہے لائف کا، اس کو میں کمپلین میں اور اس میں نہیں کہنا چاہیے کہ بیمار ادار ہو گئے، لیکن کافی ٹائم ہمارا اس طرف لگ گیا. یعنی ابھی ہمیں ٹوٹل آسوا 2 مہینے اور تقریباً 10 دن بن جائیں گے. چلو ٹھیک ہے نا، 2 مہینے 10 دن کے اندر آپ سمجھ لو کہ 1 مہینہ تو ہم اپنی دوائی داروں میں لگے رہے. اور لاہور سے آئے ہیں فیصل آباد، پھر فیصل آباد سے یہاں، پھر بھی ٹھیک نہیں ہوئے، پھر وہ کھانسی. شکر دیکھیں تمام دنیا کے سیرپ ہر چیز پی کے ابھی آرام سے آپ کے سامنے بیٹھا ہوا. کبھی بار آ جاتی ہے کہ زور سے میں ہنسوں تو تھوڑا سا وہ ٹوٹکے نہیں کام کیا. آخری جو جلا کے میں نے بنایا ویڈیو پہ ماما زید پہ، وہ ٹوٹکا اگر کریں آپ کو کھانسی، ڈرائی کھانسی ہے یا ایسے اندر سے کھانسی ہے وہ لازمی کریں. اور ایکنگ کاف جس کو ہندی میں لفظ ہوتا ہے ایکنگ، آپ کو پتہ نہیں اتنا زور لگا کہ آپ کو آ رہی ہے، لیکن ایسا نہیں کوئی سیکریشن، کوئی بلغم، کوئی ایسی چیز کچھ بھی نہیں. تو میں نے دیکھا کہ بھئی یہ واقعی اس نے کام کیا ٹوٹکے نے. تو چلے باقی یہ کہ خدا کا شکر ہے اچھا ٹائم گزرا اور گزرے گا، یہ بھی نہیں. اور بہت سارے لوگ اب ہمیں اندازہ ہو گیا، ہمیں پتہ لگ گیا، کیونکہ پھر آپ کہتے ہیں کہ نہیں ذکر نہیں کیا کرو. میری عادت ہے میں اس چیز کو لازمی پکڑتا ہوں جو اس ٹائپ کی کوئی نیگیٹو چیز ہوتی ہے، آپ سب کو دنیا کو بھی پتہ لگے. اور پھر اس میں یہ بھی ہوتا ہے جو یہ کرتا ہے یہ بات اس کو بھی پتہ لگ جاتی ہے بعد میں کہ یہ ان کے کیونکہ وہ بلاک ہو چکا ہوتا ہے. بلاک کے علاوہ وہ بلاک ہو جاتے ہیں. اگر آپ نہ دیکھ سکے پاپا زید کی ویڈیو تو سمجھ جائیں کہ آپ بلاک ہو چکے ہیں. اور وہ بلاک والے بندے ایسا تو نہیں ہے وہ پھر آپ کو کہہ کر آن کرنا میں دیکھوں کیا ہے، ان کو میسج بھی پہنچانا ہوتا ہے. یہ میری گاڑی کے سلسلے میں بہت سارے لوگ ہیں ہمارے اپنے یہاں سے ہیں انہوں نے کیا گاڑی رکھنی ہے، اس نے گاڑی کیا چلانی ہے، اور یہ تو ڈرتا ہی بہت ہے، اور اس ٹائپ کی باتیں، یا یہ لیا ہے تو اس نے بزنس کے لیے اس نے لے کے اس نے بیچ دینی ہے. ہم نے کیا بزنس کرنا بھائی سوال یہ ہے کہ اگر میں کرتا بھی ہوں کسی کو کیا تکلیف ہے. میں اگر کوئی چیز لوں، میں تو یہاں تک میرا پلان تھا، یقین کریں یہ سین اتنا بڑا ہے ایک زمانے میں کہ بھی میں کاریں 3-4 کاریں لے کے پیچھے کھڑی کر دیں ادھر. اور جب میں زیادہ تر اس زمان ٹائم کے بعد میں اکیلا آتا تھا تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، اور لگائی آن لائن ہے، اس کو بھی جتنی آنی ہے دیکھو دیکھ کے پائے جو اس میں ریزنیبل پروفٹ مجھے کوئی گناہ ہے یا کوئی عیب ہے. لیکن اسپیشلی میری نئی گاڑی کے لیے یہ باتیں ہوئی کہ اس نے گاڑی لے کر لائے گا اور بیچ دے گا. وہ قدرتی طور پہ اب ایسے اسباب بن گئے کیونکہ اللہ پلانر تو اللہ ہی ہے، ہم تو اپنا پلان کرتے ہیں. میرا کہنا یہ ہے کہ اگر میں نے اس گاڑی کو لے کے بیچنا ہی ہوتا تو میں پھر یہ 2 لاکھ روپیہ میرا وہ گیراج کے اوپر لگ گیا، 7 باتھ روم 2.5 لاکھ سے اوپر لگ گیا اس کے اوپر. میں وہ خرچہ کیوں کرتا اگر میں نے بیچنی ہے گاڑی. تو جو کہنے والے وہ پھر وہی بات ہے، میں نے 2-3 دن پہلے بھی آپ ایک ویڈیو میں کہی ہے نا، یہ وہ ہیں جو حسد کرنے والے ہیں، جلنے والے ہیں، جن کو تکلیف ہے آپ سے، آپ کے اس چیزوں سے، آپ کی اللہ کے فضل سے آپ کی لائف اسٹائل کو سے یہ تکلیف، یہ ان لوگوں کو ہوتی ہے تکلیف جیلسی. اور ہم پھر وہی ہے کوئی اور زیادہ کچھ ظاہر کرو ان کو. میرا اور زید کا اصول یہ ہے اب کہ 0 ٹالرنس. ہم جھوٹ بولتے ہیں اس میں ویڈیو میں 0 ٹالرنس ہی. بچے ہمارے کوئی غلط بات مطلب جھوٹ بتا کے ایسا تھمبنیل بنا کے بتائیں کہ مطلب ہم لوگ 0 ٹالرنس ہے. ہم لوگ اس میں کوئی غلط بیانی نہیں کرتے. ہاں، اور حاسد کے لیے تو یہ ہے کہ وہ اپنی آنکھ میں خود ہی جل رہا ہوتا اس کی بیچارے کی یہ ہے. تو آپ حسد نہ کریں، دعائیں مانگا کریں. میری چھوٹی چھوٹی سی دعائیں ہوتی ہیں ہر نماز کے بعد، وہ یہی ہوتی ہیں، یا اللہ تکبر سے بچانا، یا اللہ دکھاوے سے بچانا، یا اللہ حسد اور شک اور جادو ٹونے سے بچانا. یہ میری یہ ہر نماز کی دعا. ہاں، شیطان کے شر سے بچانا. یہ ایسے یہ 4-5-6 جملے آپ یاد کر لیں، اٹھتے بیٹھتے ان کو اللہ سے معافی مانگے، اللہ میاں سب کو معاف کرنے والا. تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں نے جو ریگولر ہمارے جو کامنٹر جس کو میں کامنٹ دینے انہوں نے کہا کل آپ نے بیچ کو دی. تو اس کا ریزن آپ کے سامنے کلیئر ہے کہ اگر ہم یہاں ہمارا ذہن میں یہ ہے کہ میرے خاص طور پہ میرے دوستوں کا بھی مشورہ، بچے حالانکہ اس میں نہیں کہتے مطلب چھوڑو بابا، جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جب لو تو پھر کھڑی رہے، بتائیے جو مرضی ہو. ان کا تو تھا پاپا کھڑی رہے، وری کیوں کر رہے ہیں، جو ہوگا دیکھی جائے گی. ان کو نہیں پتا
کہ اس میں چوہے گھس جائیں گے, اس کو یوں ہو جائے گا, کھڑی کھڑی خراب ہو. جو کہتے ہیں جب لیے بند آپ کی ضرورت کے مطابق آپ کو شوق ہے کھڑی رہ گئی, انہوں نے تو مخالفت کی. میرا یہ کہنا ہے, یا کچھ میرے جو ہمدرد ہے, جو اچھے دوست ہیں جن میں کہتے ہیں, ان کا میرا بھی آپ جو ہے جب آؤ, اور ایسے انہوں نے ایگزامپل دی, بہت سارے اس کے آگے دوست ہیں وہ یہ کرتے ہیں. یو سے آئے, گاڑی خرید لی, 2 مہینے 3 مہینے گھومے پھرے اسی گاڑی پہ گھومے پھرے, اور اس کے بعد جاتے وقت ایکچولی میرے دونوں بھائی اور بہنوئی وہ یہی کہہ رہے تھے زید بھائی آپ ایسا کریں, آیا کریں, لے لیا کر جائیں. پر بچے یہ کہہ رہے ہیں پپا کو ہیڈ ایک لینے کا شوق ہے, اب بیچیں گے پھر آئیں گے پھر لیں گے. لیکن میرے جو بھائی ہیں دونوں اور وہ بہنوئی ہیں سمبر کے ہسبینڈ, وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ نہیں میرا خیال ہے کہ آپ کو دے کے جانی چاہیے, اور جب آئیں تو پھر لے لیں, پھر جائیں پھر دے جائیں. لیکن دیکھیں گے کیا کرتے ہیں. لیکن اب زید کا ارادہ ہے 2 گاڑیاں سو فار ہم نے آؤٹ لائن کی ہیں, ایک BRV اور ایک زیادہ تر لوگ اس کے لیے کہہ رہے ہیں اسپورٹیج. تو ابھی ہمارے پاس کچھ دن ہے, ہو سکتا ہے کراچی پہلے جائیں تو ہم آپ کو بھی شو روم پہ لے کے جائیں گے. پچھلی دفعہ تو نہیں لے جا سکے, تو جو بک کریں گے تو پھر آپ کو بتائیں گے. اسپورٹیج کی ہمیں جو اطلاع ملی, اب ڈفرینٹ خبریں ہیں. اب میں خبر وہ بتا رہا ہوں جو فون کر کے ان کے چھوٹے بھائی نے پوچھا اسے, اسپورٹیج کے لیے آپ کو اگر آج بک کر دیں, وہ کہتے ہیں جون میں, تو ہمارا نیکسٹ پلان آنے کا بھی جیسے ہم کہتے ہیں 5-6 مہینے کے بعد دوبارہ انشاءاللہ آئیں گے, تو 5 مہینے لگا لیں, تو اسپورٹیج ہماری بالکل اس حساب سے بکنگ میں وہ بنتی ہے. ابھی بک کرائیں, جب آئیں تو آ کے لے کے. لیکن سوال پھر وہاں پھر یہی آئے گا کہ اسپورٹیج لے کے ہم 2-3 مہینے ادھر رہے, 4 مہینے رہے, اور اس کے بعد جائیں, تو اب پھر اس گاڑی کو ایون وہ بیچارہ شہریار دوست ہے ہمارا بڑا مخلص, اور اس کے حوالے یہ چیزیں ہوتی ہیں. اور ایک مرتبہ اس سے پہلے گاڑی اس نے بعد میں اس نے بیچی, وہ کہتا ہے یہ بھی ایک ایکسٹرا میرے اوپر وہ ہو جاتا ہے, مجھے بڑی فکر ہوتی ہے گاڑی کی اور اس کی. تو اس نے بھی اس مرتبہ یہی کہا کہ یار اب بیٹر ہے کہ آپ اس گاڑی کو دے کے چلے جاؤ, بھلے جتنے کے لیے اتنے کی چلی جائے. آپ کو رکھنے سے بہتر یہ ہے کہ آپ 6 مہینے تک یہ گاڑی کھڑی رہے, میں نکالوں گا اس کو اسٹارٹ کروں گا. میں نے اس کو کہا کہ نکالوں کیا, آپ مہینے میں, اچھا یہ بھی ٹیکنیکل بات ہے کہ اگر آپ کہیں گاڑی کھڑی ہے تو میں 2 ہفتے میں 1 مرتبہ اسٹارٹ کیا 10 منٹ, پھر بس ٹھیک ہے بیٹری, یہاں تو پاکستان میں تو پھر بھی شاید چل جائے. وہاں ٹھنڈ میں آپ یہ پتا جیسے آپ کرینک کرتے ہیں تو وہ انجن جیسے ایک لفظ ہوتا ہے بیٹری کو نچوڑ لیتا, کھینچ لیتا اس کی پاور. تو آپ نے جب اسٹارٹ کی اس کی پاور تو کھینچی, اب آپ کہیں کہ 5 منٹ یا 10 منٹ کے بعد ہی میں اس کو بند کر دوں, نو, اس کو اب آپ چارج ہونے دیں, اس بیٹری کو کم سے کم آدھا گھنٹہ 20-25 منٹ چلے, جو وہ کھینچیے پہلے تو وہ کور ہو, اور اس کے بعد ایکسٹرا وہ چارج ہو جائے اور پھر بند کریں. اسی طرح پاکستان میں بے شک گرم ہوتا ہے, لیکن یہ فارمولا یہاں بھی لگتا ہے. آپ یہ کہ آپ نے ابھی اسٹارٹ کر دیا 5 منٹ, اس کے بعد 3 ہفتے کے بعد پھر آپ کہیں کہ میں اسٹارٹ کر دوں, وہ بیٹری ابھی دوبارہ چارج ہو نہیں پاتی, اور وہ پھر بعد میں بیٹری اینڈ کیا ہوتا ہے ڈیڈ ہو جاتی ہے. تو میرا کہنے کا مقصد, میں نے پھر شہریار سے کہا جب یہ بات ہوئی نا, میں نے کہا دیکھو یہ بھی حل نہیں ہے, تم نے ادھر اسٹاپ کر, تو میں اسٹارٹ پھر کر دیا. تو میں نے کہا پھر میں نے کہا تم یہ کرو کہ مہینے میں کم سے کم 1 مرتبہ اس کے اوپر بڑا ٹرپ, کبھی حیدرآباد جانا ہو یا کراچی جانا ہو تو فیملی کے ساتھ آپ چلے گئے, یا حیدرآباد تک چلے گئے, کراچی جو بھی, لیکن مہینے میں ایک یہ بڑا ٹرپ ہونا چاہیے. ایون اگر نصیر بھی دیکھے گا ویڈیو, اس کو بھی, میں نے نصیر کو بھی کہا, ان کے بچے ان کے پاس ماشاء اللہ گاڑیاں رہے جاتے ہیں کراچی, تو میں نے ان کو بھی کہا کہ اگر ایسا ہوگا, نصیر گاڑی اگر ادھر ہی ہو گئی تو پھر مہینے میں 1 مرتبہ اگر شہریار نہیں اس کو چلاتا تو پھر آپ لوگ جو ہے وہ مہینے میں 1 ٹرپ جو اس کا لگا لیا کرنا, تاکہ وہ فلی فنکشنل رہے, فلی وہ بیٹری چارجر ہر چیز. خیر اب وہ ساری چیزیں پیچھے ہٹ گئی, گاڑی دے دی ہم نے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اب یہ دونوں میں سے BRV کے ووٹ بہت کم ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ جس کو منی پیسنجر وین میں اس میں آتی ہے, پراپر SUV نہیں ہے. تو لیکن مجھے لالچ اس لیے آتی ہے کہ یہ 7 سیٹر ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ اس کی ہونڈا کی پروڈکٹ بہرحال ہونڈا کی ہے, اور اس سے علاوہ مجھے اور یہ اچھا ریسیل کے لیے, اس کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ اس کی ریسیل BRV کی ہونڈا کی جو اس کی کم ہے. تو کوئی بات نہیں, آخری کہ یہ ہمارے اس بجٹ میں بڑی آسانی سے فٹ ہوتی ہے. تو لینے کو تو بچے کے نہیں, تو اگر ایسا ہے تو پھر بندہ سیکنڈ ہینڈ لے لے, تو اگر پھر دوسری گاڑی لینی ہے اس کے ساتھ دوسری گاڑی رکھ لیں, کار رکھ لیں اس کے ساتھ. اگر آپ نے 7 سیٹر نہیں لے جانی پائے تو آپ کار رکھ لیں اس کے ساتھ. تو پھر اب یہ ہے کہ ہم بچوں کے حساب سے تو ان کے وہ تو ہیلی کاپٹر, ہم نے اپنا حساب دیکھنا ہے, ہمیں جہاں کہاں کمفرٹیبل ہے, ہمارا کمفرٹیبل لیول کیا ہے. 2 ہی آپشن ہے,
میں کہتا ہوں کہ 40 لاکھ کے 39 کے اندر کوئی گاڑی جو فٹ ہوتی ہو ہم وہ لیں, چاہے پھر وہ تھوڑی سی 1-2 سال چلی ہوئی یوز لے لو, چاہے پھر جب نئی لوئے تو پھر BRV اس بجٹ میں آتی ہے. صرف اونلی کار جس کو میں نے دیکھا اب تک, پتہ نہیں مجھے تو پسند ہے, بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہمیں دیکھنے میں اس کی شیپ اچھا خوبصورت گاڑی ہے وہ, خیر وہ دیکھیں گے ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس لیے یہ ریزن تھا, اور ان لوگوں کے لیے جو بڑے خوش ہو رہے تھے, جو یہ سمجھتے تھے اس نے لینی ہے اس نے بھیج دینی ہے, وہ سبب اسباب ایسے بن جاتے ہیں. یہ کوئی آپ کوئی پیر فقیر نہیں ہو گئے, بہت اتنے بڑے اولیاء اللہ نہیں آپ ہو گئے کہ آپ نے یہ سوچا اور میں نے وہی کر دیا. یہ حالات ایسے ہو گئے, ورنہ اگر آپ جیسے ہم 3-4 مہینے ادھر رہ رہے تھے نا, 3-4 مہینے آخر ہم نے چلانی تھی. لاہور گئے, ہمارا بھی پروگرام تھا, واپس شاید ہم دوبارہ جاتے ہیں جب ٹھیک ہو گئے تو اسلام آباد ادھر تھوڑا چکر لگا لوگوں کے, ہفتہ 10 دن گھومتے پھرتے. یہ کووڈ کا چکر دوبارہ آ گیا تو ظاہر ہے بچے پریشان ہیں کہ بہتر ہے. اور پھر زید کو بھی اب آپ کو پتا ہے ظاہرہ ہے سب سے زیادہ اٹریکشن جو زید کی ہے نا وہ ظاہرہ ہے. وہ دھیان ادھر جاتا ہے, بڑا دھیان بٹاتے ہیں نہیں ادھر دھیان نہ جائے. تو زید کی جو زیادہ ہے وہ جانے کی نہیں تھے. یہ 15-16 کو تو بچوں نے آنا تھا, ابھی تو فرسٹ ٹائم ہمارا شروع ہونا تھا, ہم اس کی تیاریوں میں تھے کہ بیڈ روم کو سیٹ کرنا ہے, وہ آنا تھا, سب نے آنا تھا, تو ٹی وی خریدنا یہ وہ. لیکن اس دفعہ ابھی رونق لگنے والی تھی تو اب ہم ہی حضور کے ہم کیا چل گیا, انہوں نے آوازیں دینی شروع کر دی نکلو نکلو نکلو. پہلا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ حالات ایسے ہو رہے ہیں, یہ ویریئنٹ فلانا دکھانا, تو اس میں, اور اس کے بعد آپ خود منع کر کے اپنے اس کے بعد ہمارے پیچھے پڑ گئے آپ بھی آ جائیں کہ کہیں فلائٹیں بند ہو گئی. یہ نہیں اور ہو بھی رہی ہیں کہیں. دیکھیں یہ تھوڑی سمجھنے کی بات ہے کہ جب کوئی بہت سارے کوئی ایک مرتبہ پچھلی مرتبہ ڈر کے بھاگ گئے, وہ بھاگ گئے, وہ بھی ہمارے اپنے سندھی میں ہم کہتے ہیں مٹ مائٹ دوست یار احباب, یہ انہیں کے خبر سے ڈر کے بھاگ. ڈرنے کی بات نہیں یہاں, اس میں ایشو یہ ہے کہ اگر فلائٹس بند ہو جائیں تو پھر ہم یہاں اسٹک ہو جائیں, بچے. اچھا ابھی دوسرا ایک اور فیکٹر ہے لائبہ, جیسے ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں ایستھمیٹک وہ ہے, ایزما کا ایشو ہے, اس کو اتنا بڑا نہیں تھا, زیادہ نہیں تھا. اب ایج کے ساتھ کہہ لو یا اس کی ویدر کے ساتھ کہہ لو, ہمیں مجھے تھوڑی سی حیرت ہے, افسوس بھی ہے, اور اللہ رحم کرے اور اللہ صحت دے اس کو. یہ تھوڑا سا بڑھ رہا ایکٹیویٹ جس کو کہتے ہیں ہوتا جا رہا. پھر ہمارا ہے کہ ہم اس کے پاس جائیں. اور پلس میں آپ کو یہ بتا دوں, یہ بات تو کنفرم ہے, اگر آپ اور ہمیں جو آپ سن رہے ہیں بوسٹر وغیرہ لگنا ہے تو ہمیں وہاں کی اللہ میاں نے اپرچونٹی دی ہے کہ وہاں جا کے لگائیں. آپ لوگوں کو جن کو بھی اپرچونٹی ملے وہ بھاگ کے کینیڈا ضرور پہنچیں گے لگوانے کے لیے, تو اس لیے جیلسی مت کریں خدا کے لیے, اللہ کے لیے. ہم بھاگ نہیں گئے, اللہ میاں نے ہمیں اتنی توفیق دی ہے اور موقع دی ہے, اور اللہ میاں نے ہم اس قابل کیا ہے ہمارے بچوں کو ہمیں کہ ہم جا سکتے ہیں, آ سکتے ہیں. اور آپ یہ بھی نہیں سوچیں کہ ہم کیسے آتے جاتے ہیں, ہم پہلے کئی سال نہیں آتے رہے, لیکن اب ماشاءاللہ بچے ہمارے اتنے اللہ میاں کی اللہ میاں کے احسان سے اتنے اچھی طرح سیٹ ہو گئے کہ وہ کہتے ہیں آپ ہر مہینے جائیں. وہ تو لائبہ تو یہ کہتے ہیں آپ جہاں مرضی جائیں, پوری دنیا گھومیں, پاکستانی کیوں, اس کا تو کوشچن یہ ہے پاکستانی کیوں, آپ دنیا گھومے جائیں. دنیا کو کہتے ہیں ایک ہی کنٹری طرف, آپ پاکستان کی طرف بھی بھاگتے ہیں. تو اللہ میرے بچوں کو نیک ہدایت دی ہوئی ہے, اللہ میاں آپ کی اولاد کو بھی نیک ہدایت دے, ان کو ایسا اپنے ماں باپ کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو وہ کہتے ہیں گھومنے کی اگر بات ہے تو ابھی آپ جب آپ آ جاؤ گے تھوڑا سا ویدر بھی تھوڑا سا بہتر ہو جائے گا, پھر یہاں سے آپ تو لائبہ وہ سارے کہتے ہیں ہم بھی آپ کے ساتھ دوسرے کنٹری میں جہاں بھی ہیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ گھومے پھریں گے. اور اب اس کا ہمارا یہ ایشو بھی نہیں ہے کہ ہم نے کوئی پچھلی مرتبہ جب گئے تو میرے بہت سے لوگوں کو میں نے بلاک کیا جنہوں نے یہ کہا, کیونکہ مجھے تو آس پاس روٹی نہیں ہضم ہوتی جنہیں چل کوئی دن چکر کا شکار نہ لگے نا. ایک دن میں خاص طور پر کہتی ہوں کیا دیکھ رہا, میں دیکھ کچھ نہیں رہا تھا, میں اس بندے کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہوں کس کو بلاک کرنا ہے, جن نے کوئی بندہ کمنٹ دیتا ہے نا بغیرتی جنہیں کی تھی, میں انہوں لب رہا ہوں اور لگ کے پھر اس کے بعد جین آ گیا, سکون آ جاتا اس کے بعد. سو میرا کہنا یہ ہے کہ پچھلی مرتبہ بھی ڈر کے بھاگ گئے, بزدل, یہ کس قسم کے مسلمان ہیں, ویکسین تو یہاں نہیں لگ رہی, یہاں ویکسین لگواؤ. خدا کے بندے, یہ جس نے بھی کہا, جنہوں نے کامنٹ دیا, اگر ان کو یہ موقع دے دیا جائے وہ یہاں کا پانی بھی پاکستان کا نہ پیے, ہم تو پاکستانی پانی پیتے ہیں. سمپل سی آپ دوائیاں لکھتے دیتے جاتے ہیں, اور اینٹی بایوٹک میں کہتی ہوں یہاں پہ
अब तो घरों में लोग खुद रखी हुई एंटीबायोटिक है, बनाते वैसे रखी हुई हैं और दे देते हैं। मुझे तो याद भी नहीं है कि लास्ट बनाते नहीं, एंटीबायोटिक ला के रखे हुए बनाते मतलब नहीं, हाँ, आप मेरा हमारा। मतलब वही तो था। ला के रखे हुए थे उसी को दे देते हैं। पेरेंट्स निकालते हैं और बच्चों को दे देते हैं कि बस पियो, यही डॉक्टर ने देनी है। हमारे वहाँ पे मुझे याद नहीं कि मैंने वहाँ पे कब लास्ट एंटीबायोटिक खाई थी। यहाँ पे खानी पड़ी क्योंकि जब हम बीमार हुए, लेकिन हम यहाँ पे भी अवॉइड करते हैं। हम कहते हैं कि नहीं एंटीबायोटिक नहीं, आप हमें वैसे ही दवाई दें, एंटीबायोटिक हमने नहीं खानी। तो जान की कदर जो वहाँ पे है, यहाँ इंसानी जान की मैं देख रही हूँ कदर ही नहीं है, बिल्कुल कदर नहीं है। जमीन आसमान का फर्क है। और बाजी इतनी परेशान होके वापस आ गई। और मैंने कहा कोई नहीं, एक और डॉक्टर 3 जब हो जाएंगे ना तो फिर उसमें से पिक कर लेना जो तुम्हारे दिल को लगेगा। लेकिन ये तो ज्यादती है। 12 टैबलेटें सुबह और 12 ही रात को, पता नहीं 12-13 क्या थी, और 3 इंजेक्शन दिन में। आप सोचें उस इंसान का क्या असर होगा, क्या खिला रहा है। उसने सभी बीमारियों की दे दी होगी कि किसी से तो बाजी ठीक होगी। सब और वो पर्चा लिटरली मैंने देखा उस पे उसने टेढ़े बेड़े करके उसने कोई जगह छोड़ी नहीं थी कि पूरा भरा हुआ था। साइडों से भी, हाँ साइडों से भी उसने पूरा भर दिया कि मतलब कोई जगह रह ना जाए। और मैं सर पीट के रह गई। मैंने कहा मैं वो और हमारे भाईजान जो मकसूद भाईजान है वो कहने लगे उन्होंने दिल्ली रखी कि गाँव में चली रखी। एक मिनट श्योर, हाँ क्या मकसूद भाई यानी इनके सबसे बड़े बहनों बाजी को कहने लगे किसी गाँव मजली लिखी है तेरे लिए नहीं लिखी सब। वो भी बड़े फनी है जो कहते हैं कोई गलती ना तेनू देता है, किसी गाँव आज वास्ते उन्हें लिखी होनी है तो पर्चा तेनू देता। चलो अल्लाह उन्हें सेहत दे, जिंदगी दे। चलो सो ये आज की सारी रुज़ात थी। तो इंशाल्लाह ताला जब दोबारा वापस आएंगे, ये नहीं कि आज हम जा रहे हैं, हाँ। मैंने कहा वीडियो तो चलो लगानी है, इसका नंबर कल आ जाए परसों आ जाए, जब भी आ जाए। तो जब वापस आएंगे तो फिर वही एक्टिविटीज़ वही। और हमारी कोशिश अब ये होगी कि अगर वेरिएंट का इसका ये जो कोविड शोविड का ये काम डाउन रहा तो इंशाल्लाह फिर वो लाइबा ने अभी फिर प्रॉमिस से मुराद है, वो कहती है अब पहले भी था उसका इरादा, अब कहती नहीं मैं आपके साथ ही चलूंगी। तो हमेशा होता है बस काम, बच्चे जाहिर काम करते हैं तो जाहिर तो है काम भी देखना देखना होता होता है। सही बात है। तो चले अल्लाह मालिक इंशाल्लाह ताला आपसे चले दुआ में रखें आप सब लोग, हमारी दुआ में शामिल हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह